نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا جو کہ کسی جرم کا شکار تھا۔ جرم ثابت ہوا، سزائے موت سنا دی گئی۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، چونکہ میں کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کسی اچھی نسل کے گھوڑے سے باندھ کر سزائے موت دی جائے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 گھوڑے لائے گئے۔ یہ بات یاد رہے کہ پرانے زمانے میں سزائے موت دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شخص کو کسی چبوترے پہ لے جا کے اور گھوڑے کے ساتھ باندھ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک گھوڑے کو ادھر اور ایک گھوڑے کو ادھر دوڑا دیا جاتا تھا، جس سے وہ بندہ مر جاتا تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی فرمائش اور اس کی آخری خواہش کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے لے کے آیا جائیں اور 2 گھوڑے جو کہ اچھی نسل کے ہوں وہ لے کے آئے جاتے ہیں۔ اب جب ان گھوڑوں کو لے کے آیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کو سزائے موت سنائی جانی ہے وہ گھوڑوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ایک گھوڑا تو اصلی ہے، نسلی ہے، مگر دوسرے گھوڑے کی جو عادت ہے نا وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ بادشاہ اس کی انٹیروگیشن کرواتا ہے، گھوڑوں کے مالک کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ تمہارا گھوڑا اصلی ہے، کیا یہ نسلی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب جو ایک گھوڑا ہے نا وہ تو بالکل نسلی ہے، جو دوسرا گھوڑا ہے نا اس کے گدھے کے ملاپ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے تمہاری موت ہم نے منسوخ کر دی اس قیدی کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی موت منسوخ کرنے کے بعد آپ کو ہم زندان میں ڈال دیتے اور آپ کو 1 روٹی انعام میں روزانہ 1 وقت اضافی ملا کرے گی۔ موت کی منسوخی ہو گئی، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ کے پاس ایک بندہ 2 ہیرے لے کے آتا ہے۔ اب جب 2 ہیرے لائے جاتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے بادشاہ سلامت ان میں سے ایک اصلی ہے اور ایک نکلی۔ تو بادشاہ سلامت آپ پہچان کروا دیجیے اپنی سلطنت میں کہ اصلی کون سا ہے اور نکلی کون سا ہے، تو میں آپ کو ہیرا گفٹ کر دوں گا، آپ کو میں ہیرا تحفتاً پیش کر دوں گا۔ بادشاہ اپنی رعایا میں ان لوگوں کو بلاتا ہے، کسی کو پہچان نہیں ہوتی۔ بادشاہ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ قیدی جو میں نے ڈالا ہوا ہے قید کے اندر، کیوں نہ اس سے پوچھا جائے۔ اس سے پوچھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر۔ اب جس وقت اس شخص کو لے کر کے آیا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہیرا بتائیے کون سا اصلی ہے، تو وہ ایک ہیرے کو پکڑتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہے، کچھ معائنہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب یہ والا اصلی ہے اور یہ والا نکلی ہے۔ وہ جو ہیرے والا شخص ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی بات تو ایسے ہی ہے کہ یہ اصلی ہے اور یہ نکلی ہے۔ بادشاہ اس کو پھر دوبارہ بھیج دیتا ہے، وہ دونوں اپنے ہیرے بادشاہ کو تحفتاً پیش کر کے آپ چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کیسے پتہ چلا؟ یہ کہتا ہے کہ اصل ہیرا ہے جب اس کو رگڑے نا تو یہ گرم نہیں ہوتا، نکلی ہیرے کو جب ہم رگڑتے ہیں نا تو یہ گرم ہو جاتا ہے، تو اس لیے مجھے اس کی پہچان ہو گئی کہ یہ نکلی ہے اور اس کی پہچان ہو گئی کہ وہ اصلی ہے۔ اس طرح اصلی اور نکلی کی میں نے پہچان کر لی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوتا ہے، اس کو پھر زندان میں ڈال دیتے ہیں قید کی منسوخی کے بعد، مگر 1 روٹی اس کی اور بڑھا دی جاتی ہے۔ اب 1 روٹی کا بڑھنا تھا تو جب اس کے بادشاہ کے جو نوکر ہیں، ملازم ہیں، خادم ہیں، جب اس کو 1 روٹی اضافی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس خادم کو کہتا ہے کہ تمہارا بادشاہ بھی اصلی بادشاہ نہیں ہے، نکلی بادشاہ ہے۔ وہ تو پاؤں اس کے کانپنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ یہ بندے نے کیسی بات کہہ دی کہ ہمارا بادشاہ اصلی بادشاہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور بندہ ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، بادشاہ کو بڑا جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو پوچھوں گا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ایسے ہے۔ بادشاہ اس کے پاس جب جاتا ہے اور اس کے پاس جا کے اس کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کیسے پتا چلا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھ سے پوچھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور بندے سے پوچھیں، آپ کسی اور بندے سے پوچھیں، آپ کو آپ کی ولدیت کا اور آپ کو آپ کے اصل بادشاہ کے بیٹے ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے 92 95 100 200 سال کے بابوں سے پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ بادشاہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ ان بزرگ کو دربار میں لایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے تو بزرگ بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کے جو اصل بادشاہ تھے نا، مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جب مرنے لگے نا تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
اس وقت بزرگ بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت وقت یہ تھا کہ جو حقیقی بادشاہ تھا نا اس سلطنت کا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے ایک دفعہ پوچھا، جب قریب المرگ تھا، اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، تو جب موت کے قریب پہنچا، اس نے کہا کہ میری ریاست کا کوئی وارث، تو کوئی بھی بندہ سامنے نہ آیا ڈر سے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ صرف میری رعایا کو بھوکا نہ مرنے دے، میں اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ سلامت آپ کے والد نے حقیقی بادشاہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ میرا بیٹا کبھی بھی آپ کی رعایا کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ تو اس بات کی یقین دہانی سے کیا ہوا کہ میں نے آپ کو بادشاہ بنانا پسند کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں اس طرح سے، اور اس شخص نے آپ کو صحیح پہچانا ہے جو قید میں ہے۔ جب اتنی بات ہوتی ہے تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ تو جس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کس طرح پہچان کی کہ بادشاہ اصلی بادشاہ نہیں ہے، تو قیدی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب بھی آپ کو میں نے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دیا حکمت و دانائی کے ساتھ، تو آپ نے اس کے بدل میں میری ایک روٹی بڑھا دی، جبکہ بادشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی جب خوشی اور مسرت دیکھنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو انعام و اکرام میں ہیرے جواہرات دیتے ہیں، مگر آپ ایک بادشاہ کی صفت نہیں دکھا رہے تھے، کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ جب آپ کو آپ کے کسی سوال کا جواب ملتا تو اس کے بدل میں آپ مجھے روٹی دیتے تھے، نہ کہ ہیرے جواہرات سے نوازتے، نہ کہ میری قید کو ختم کرتے۔ تو اس لیے بادشاہ سلامت مجھے محسوس یوں ہوا آپ کی اس صفت کو دیکھ کے کہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً آپ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آپ کسی لانگڑی کے بیٹے ہیں۔ جب بادشاہ سلامت کو یہ بات پتہ چلتی ہے، بادشاہ اس کی حکمت و دانائی سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ، ناظرین، اس بات سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم جب کسی بڑے سے بات کریں، ہم جب کسی چھوٹے سے بات کریں، ہمارا جب کسی کے سامنا ہو، لینے دینے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، ہمیں ہماری عادتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اخلاق حسنہ کو اپنائیے۔ اخلاق حسنہ ہی ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔